جی قادری صاحب. جی ہاں، دیانتداری جزو دال ہے اور دیانتداری کا مفہوم. دیانتداری کا مطلب ہے امانت داری اور ایمانداری ہے. دیانتداری کو صرف مالی معاملات کے ساتھ منسلک کرنا درست نہیں. دیانتداری سے مراد تمام کاموں اور معاملات، لین دین، بیہیویئر، کانٹیکٹ جس کو کہا جاتا ہے، کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق انجام دینا ہے. جو شخص دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض پورے کرتا ہے اسے دیانتدار کہتے ہیں. اس کے برعکس جو آدمی اپنی ذمہ داریاں احسن، بہت اچھے، اس کا معنی ہے احسن طریقے سے سر انجام نہ دے، جھوٹ بولے، خیانت کرے اور اپنے فرائض کے ادائیگی میں سستی سے کام لے، وہ بد دیانت ہے. ہم نے صرف نماز روزے کی ادائیگی کو ایمان کا نام دے رکھا ہے، جبکہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. ایماندار اور دیانتدار وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی تعلیم پر عمل کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، دوسروں سے اچھا سلوک کرے، دفتر میں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے، اسکول میں دل لگا کر پڑھے، ملک و ملت کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرے، کوئی مشورہ مانگے تو اسے اچھا مشورہ دے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، اچھے مال میں ناقص کی ملاوٹ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، الغرض ہر کام کو اچھے انداز میں کرنا دیانتداری ہے. دیانتداری اور ایمانداری ہے. یہ دیانتداری کا مفہوم تھا. دیانتداری کی ضرورت و اہمیت. دیانتداری ایمان کا حصہ ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی بددیانت نہیں ہو سکتا. اسے ہمیشہ اس بات کا احساس رہتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا حق دبایا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے عمل کے لیے اس کے سامنے جو جواب دہ ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے دیانتداری کو ایمان کی علامت اور پہچان قرار دیا ہے. اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے فرمایا، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں وعدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں. مسند احمد حدیث نمبر 5140. اللہ تعالیٰ نے امانت داری کی تاکید فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد بھروسہ ہو تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کر دے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرے جو اس کا پالنے والا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 283. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دیانتداری کو تقوی سے جوڑ دیا ہے،
جو شخص جتنا دیانتدار ہوگا وہ تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا، وہ تقوی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوگا، نافذ ہوگا، فائز ہوگا۔ ایسا انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ دنیا میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم اور دیانتداری، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی پوری زندگی دیانتداری کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی اسی امانت داری اور دیانتداری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے بدترین دشمن بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، اور وہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ ہجرت مدینہ کی رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے پاس اہل مکہ کی امانتیں موجود تھی، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اسی اعلیٰ خوبی کی وجہ سے عرب کے امیر ترین خاتون تاجرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنا مال تجارت ملک شام لے جانے کی گزارش کی تھی۔ دیانتداری کی فوائد اور ثمرات۔ دیانتداری جا کرو فائدائیں انے کرو انجا پھل ملیں تا۔ دیانتداری اختیار کرنے سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، دیانتدار انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ نمبر 2، دیانتداری اللہ تعالیٰ کے قریب قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ نمبر 3، دیانتدار شخص کا دل ہمیشہ مطمئن اور پرسکون رہتا ہے۔ نمبر 4، ایسے شخص کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 5، دیانتداری کا مظاہرہ کرنے سے افراد معاشرہ میں اعتماد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 6، معاشرے میں باہمی محبت اور یگانگت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ یہ نمبر 6، اور اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ جی اس کے بعد چھوٹے سوال شروع ہوتے ہیں۔ جی قادری صاحب 1 منٹ۔ جی بیٹا سوال ہے، چھوٹا سا سوال پہلا ہوگا، دیانتداری کا مفہوم لکھیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا، دیانتداری کے معاشرتی اہمیت کیا ہے؟ نمبر 3، تیسرا سوال ہوگا، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم میں سے دیانتداری کا کوئی واقعہ تحریر کریں۔ نمبر 4 سوال ہوگا، دیانتداری کے کوئی سے 5 فوائد لکھیں۔ خالی جگہ پور کرنی ہے اپنے کو۔ پہلی خالی جگہ ہے، دیانتداری کو صرف خالی جگہ کے ساتھ منسلک کرنا درست نہیں۔ نمبر 2 خالی جگہ، انسان کو اپنے ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے خالی جگہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے دیانتداری کو خالی جگہ سے جوڑ دیا ہے۔ نمبر 4 خالی جگہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پوری زندگی دیانتداری کی ایک خالی جگہ ہے۔ نمبر 5، دیانتداری اللہ تعالیٰ کی خالی جگہ کا ذریعہ بنتی ہے۔ جیم کالم الف کو کالم با سے ملانا ہے۔ کس کو کس سے ملانا ہے؟ الف کو با سے۔ دیانتداری تمام کاموں اور معاملات کو پھر کس سے ملائیں گے وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ دیانتداری پھر آپ کو ملانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بدترین دشمن بھی، اس کو آپ کو ملانا ہے۔ جو شخص جتنا دیانتدار ہوگا پھر آپ کو کالم ملانا ہے با سے۔ دیانتداری کا مظاہرہ کرنے سے وہ آپ کو با سے ملانا ہے۔ اور کن کن سے ملانا ہے؟ وہ پہلا با ہے اس میں، صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ کون سا کالم، اس کون سا الف کون سی لکیر کس سے ملے گی وہ آپ کو دیکھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق انجام دینا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری لکیر ہے، افراد معاشرہ میں اعتماد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایمان کا حصہ ہے، وہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوگا۔ یہ سب آپ کو دیکھنا ہے۔ اور عملی سرگرمیاں کون سی ہیں؟ پہلی عملی سرگرمیاں یہ ہے کہ طلبہ ایسے کاموں کی فہرست بنائیں جو وہ اپنے عملی زندگی اور کھیل کود وغیرہ میں دیانتداری سے سر انجام دیتے ہیں۔ نمبر 2 ہے کمرہ جماعت میں ایک خاکہ کا اہتمام کریں جس میں دکاندار اور گاہک کے کردار ہوں اور ان کے ذریعے یہ پیغام دیا جائے کہ کس طرح خرید و فروخت میں دیانتداری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ اچھی بات ہے۔ اور دوسرا الفاظ جو اس میں نئے استعمال ہونے والے ہیں وہ الفاظ ہوگا منسلک کرنا، اس کا معنی ہوگا جوڑنا۔ پھر الفاظ ہوگا علامت، اس کا معنی ہوگا نشانی۔ الفاظ ہوگا باضابطہ، اصول کے مطابق۔ اور الفاظ ہوگا محبت و یگانگت، باہم احترام و محبت۔ جی یہ چیزیں ہم کو یاد کرنے کی۔ جی قادری صاحب دیانتداری میں اچے تو یہ دیانتداری جو پورو مفہوم ان ॾिनो ہے پانکے نرے गिनो کوئی પણ کم جے اندر پانجے سستی نہ کرنی، جھوٹ نہ بولنو، ناحق غصو نہ کرنو، حسد نہ کرنو، بغض نہ رکھنو، گالی گلوچ مومن جاتی نہ کڈنو، جڏहिं پہ بول کڈنا تو بہتر بول کڈنا۔ ہاں پوئے پانجے سچ کچھوں، سچ جے علاوہ کڏहिं پہ زبان پانجی کھلے نہ۔ ہاں کہلا کرنے کنجو دل نہ ڈکھائیوں کھوٹے طریقے سے۔ ہاں کہ مت ظلم نہ کریوں، انصاف سے کم گنو۔ ہاں حق گال وے کھپن کے چئی ڈینی، कंहिं برا پر درجے نہ اللہ تعالیٰ جی ذات برا درجے جو۔ ہاں موقع محل ڈسی کرے نے حق بیان کر ڈینے جو فتنو پھیلے ورو وے تو اوڈا یعنی حکمت کے ادا کرنو۔ یعنی جن جگہ مت فتنو پیدا تھے ورو وے تو اوڈا جھوٹ ہے یعنی اہڑو الفاظ چوڑوں جو فتنو پر نہ پھیلے یعنی سچ پر بیان تھیے۔ ان ٹائپ جا معاملات ہیں، جھگڑا فساد ہے نہ کرنو، سستی نہ کرنی، ہاں تکبر نہ کرنو، ہرس نہ کرنو، لالچ نہ کرنو، رضائل اخلاق جترا پر بد اعمال ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ٹوٹل چیزوں یہ پانچے کردار کے اندر نہ اچے۔ اہڑیوں گھڻي چیزوں انشاءاللہ تعالیٰ جو پاس ذکر کئیندا رہو بوسیں۔ جی بیٹا یہ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم جزو دال دیانتداری حاصلات تعلیم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیانتداری کا مفہوم سمجھ سکیں۔ نمبر 2 تمام معاملات میں دیانتداری کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔ نمبر 3 دیانتداری اور بددیانتی میں فرق کر سکیں۔ بددیانتی میں فرق کر سکیں۔ نمبر 4 دیانتداری کے معاشرتی اور معاشی ثمرات پھل سے آگاہ ہو کر دیانتداری کے اصولوں پر عمل کر سکیں۔ معاشرہ یعنی پانچ علاقوں وغیرہ ان ریتیں چیندہ سماج کے، معاشی یعنی جو کو پانچے کمائی ہے پانچی ان میں جاتی جو کو وستو ملے ان کے چیندہ معاش یعنی روزی روٹی۔ ثمرات پھل پانچموں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی روشنی میں دیانتداری کی مثالیں جان سکیں۔ اب دیانتداری کا مفہوم، دیانتداری کا مطلب امانت داری اور ایمانداری ہے۔ دیانتداری کو صرف مالی معاملات کے ساتھ منسلک کرنا درست نہیں۔ دیانتداری سے مراد تمام کاموں اور معاملات کو ماڑوئے کے ساتھ جو کو تعلق پانجا ویں تھا معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق انجام دینا ہے۔ جو شخص ان چاہو جا بلکہ جو شخص پہلی وڈی شین ہے پھر سواد ہے، جو شخص دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض چاہو یا یعنی پانچے خیال میں بئی گال ہے گھر کچھ سرکھو ہے اگر فرائض پڑھدا تو فرائض اپنے فرائض پورے کرتا ہے اسے دیانتدار کہتے ہیں۔
اس کے برعکس جو شخص اپنی ذمہ داریاں احسن الف عین میں ہے ساکن تھی احسن طریقے سے سر انجام نہ دے، جھوٹ بولے، خیانت کرے، اپنے فرائض چاہے اللہ کے حکم ہو اس پر عمل کرنا یا بندوں کے ایک دوسرے کے جو حق ہے اس کو ادا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ فرائض میں شامل ہے۔ فرض کی جمع ہے۔ فرائض کی ادائیگی میں سستی سے کام لے وہ بددیانت ہے۔ ہم نے صرف نماز روزے کی ادائیگی کو ایمان کا نام دے رکھا ہے، جبکہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، کم نہیں بلکہ وسیع ہے۔ ایماندار اور دیانتدار وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم مانے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے اور دوسروں سے اچھا سلوک کرے، دفتر میں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے، اسکول میں دل لگا کر پڑھے یا پڑھائے، ملک کو ملت پڑھے لکھا ہوا ہے مگر پڑھائے میں نے آپ کو بولا ہے سمجھانے کے لیے، پڑھے اور پڑھائے، ملک کو ملت کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرے، کوئی مشورہ مانگے تو اسے اچھا مشورہ دے، ناپ تول میں کمی نہ کر دے، اچھے مال میں ناقص کی ملاوٹ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، الغرض ہر کام کا اچھے انداز میں کرنا دیانتداری اور ایمانداری ہے۔ اس کا وسیع پورا مفہوم یہاں ہوتا ہے۔ اب دوسری بات، دیانتداری کی ضرورت و اہمیت کیا ہے وہ اس کو جانیں گے۔ دیانتداری ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی بددیانت نہیں ہو سکتا۔ اسے ہمیشہ اس بات کا احساس رہتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا حق دبایا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے ہر عمل کے لیے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیانتداری کو ایمان کی کیا بولا؟ ایمان کی علامت اور پہچان قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، جس شخص میں وعدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 5140۔ اللہ تعالیٰ نے امانت داری کی تاکید فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کر دے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرے۔ ڈرتا رہے سے مراد کیا ہے؟ تقوی اختیار کرے جو اس کا پالنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 283۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دیانتداری کا تقوی سے جوڑ دیا ہے۔ جو شخص جتنا دیانتدار ہوگا وہ تقوی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوگا۔ ایسا انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا۔ دنیا میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت اور دیانتداری حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی دیانتداری کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی امانت داری اور دیانتداری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن بھی آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ ہجرت مدینہ کی رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اہل مکہ کی امانتیں موجود تھی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی اعلیٰ خوبی کی وجہ سے عرب کی امیر ترین خاتون اور تاجراں
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم کو اپنا مال تجارت ملک شام لے جانے کی گزارش کی تھی۔ دیانتداری کی فوائد اور ثمرات فل دیانتداری اختیار کرنے سے مندرجہ ذیل فوائد فائدے کی جمع فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیانتدار انسان دنیا و آخرت میں کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ نمبر 2، دیانتداری اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ نمبر 3، دیانتدار شخص کا دل ہمیشہ مطمئن اور پرسکون رہتا ہے۔ نمبر 4، ایسے شخص کو معاشرہ میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 5، دیانتداری کا مظاہرہ کرنے سے افراد معاشرہ میں اعتماد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 6، معاشرہ میں باہمی محبت اور یگانگت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ اس کے بعد جو دیے گئے سوالات ہیں اس کے جواب دینے ہیں۔ دیانتداری کا مفہوم لکھیں۔ دوسرا سوال ہوگا دیانتداری کی معاشرتی اہمیت کیا ہے۔ نمبر سوال ہوگا تیسرا، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے دیانتداری کا کوئی واقعہ تحریر کریں۔ نمبر 4 سوال ہوگا دیانتداری کے کوئی 5 فوائد لکھیں۔ خالی جگہ پر کرنی ہے۔ دیانتداری کو صرف خالی جگہ کے ساتھ منسلک کرنا درست نہیں۔ انسان کو اپنے ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے خالی جگہ ہونا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے دیانتداری کو خالی جگہ سے جوڑ دیا ہے۔ نمبر 4، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی دیانتداری کی ایک خالی جگہ ہے۔ نمبر 5، دیانتداری اللہ تعالیٰ کی خالی جگہ کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور پھر کالم ملانا ہے آگے، اور پھر نیچے سرگرمیاں ہے۔ سبق میں استعمال ہونے والے پھر نئے الفاظ ہیں۔ جی قادری صاحب۔ جی مولانا صاحب دعا۔ جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و علیہ وبارک وسلم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کبر قولی ما کنم خاتمہ گر دعوتم مرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ یا الہ العالمین ہماری سب بہنوں کو کامیابی عطا فرما، سب کو عالمہ فاضلہ بنا مولا، سب کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو مولا کسلان سے دور عطا فرما، پھرتی عطا فرما، محنت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، ہم سے وہ کام لے لے جن سے تو تیرا حبیب ہم سے راضی ہو مولا، بھول سے ہم سے ایسا کوئی کام نہ ہو جن سے تو تیرا حبیب ہم سے ناراض ہو مولا، حضور کی محبت عطا فرما، حضور کی سچی غلامی عطا فرما، ہم سب کو ماں خاتون جنت ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پنجر پاک صحابہ کرام کا دیدار عطا فرما۔ نصر من اللہ، نصر من اللہ، نصر من اللہ فتح قریب، وبشر المؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی قادری صاحب پیغام عنایت۔ جی بڑے بہنوں آج مولانا صاحب پڑھایا نہیں سبق لکھی نہ لائے دیا بڑی بہن جو لکھل آئے کھپے سبق اور پڑھایا مولانا صاحب ای سبق لکھی نے بڑے بہنوں لائے دیا یاد کری اگلے پھر پڑھائی پو پڑھ અને ان جا سوال جواب لکھائی پو۔ امان اللہ و امان رسول۔ جی جی وہ طاہرہ بھائی نے صحبہ بھائی نہیں کہ چھٹی کھپی تھی نہیں ویاں آئیں تے چون تے ویاں پٹھے کلاس کہیں۔ ہاں جی نے ان ساحن بیریا کے لیفٹ کرے ویجو کلاس میں جائے جی بڑے بہنوں یاد کری امان اللہ و امان رسول۔ آمین فی امان اللہ۔